الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج 8 مبارک کا ایک ایسا وظیفہ کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ کے پاس اتنا رزق آئے گا کہ کبھی بھی آپ کو کسی چیز میں کمی محسوس نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ کو غیب سے رزق کی دولت عطا فرمائے گی اور آپ کے پاس اتنا رزق ہوگا، اتنا پیسہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک میں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، اور اس میں جو جمعہ المبارک کا دن ہوتا ہے اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں اگر آپ باقی دنوں میں نوافل چھوڑ دیتے ہیں، سنت غیر موقتہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک میں ہرگز نہ چھوڑا کریں، کیونکہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ رمضان میں ایک بھٹی ہے، جیسے کہ ایک بھٹی گندے لوہے کو صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کا زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہگاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھا دیتا ہے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا رزق نہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو ہم کیسے ماہ رمضان المبارک میں خرچ کریں، کیسے سحر و افطار میں خرچ کریں؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں آپ جتنا بھی خرچ کرتے ہیں، آپ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یا آپ اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، کھانے پینے میں، سحر میں اچھا کھانا بناتے ہیں، افطار میں اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے عوض، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ کر کے لوٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان المبارک میں اپنے دسترخوان کو وسیع کیا کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واقعینہ ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جمعہ المبارک کا دن تو بہت ہی زیادہ برکتوں والا دن ہے۔ اس دن ہرگز آپ نے آج کا دن غفلت میں نہیں گزارنا ہے، نماز تسبیح پڑھنی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ماہ رمضان المبارک کی تو ہر گھڑی ہی رحمتوں برکتوں والی ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی کرنے والا فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، جو یہ ندا کرتا ہے، بھلائی طلب کرنے والے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے، برائی سے باز آ جا، اور بھلائی طلب کرنے والے اپنا ارادہ پختہ کر لے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرما دیتا ہے، اور اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب قبر کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔
تو آج بھی ماہ رمضان المبارک کا جمعہ کا دن ہے، 18واں روزہ ہے اور دوسرا عشرہ بھی جا رہا ہے، لہٰذا اس مہینے میں جتنا ہو سکے ثواب کمائیے، اور اگر آپ کی زکوٰۃ رہ گئی ہے تو فوری طور پر زکوٰۃ دیجیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ جامعات میں یا مدارس میں جہاں پر یتیم بچے وغیرہ پڑھ رہے ہوں، یا پھر اپنے ارد گرد دیکھیے اپنے غریب رشتہ داروں میں، یا اگر وہاں پر بھی نہ ہوں تو آپ کسی اچھے سے ادارے میں جہاں پر بہت زیادہ غریب لوگ ہوں، جن کو کھانے کو کچھ نہ ملتا ہو، حقدار ہوں، ان کو زکوٰۃ اپنی ادا کر دیجیے۔ اس کے علاوہ فطرانہ وغیرہ بھی ادا کر دیجیے، تاکہ جو حقدار لوگ ہیں اگر وہ اپنی اس سے ضروریات پوری کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں۔ تو آج کا جو خاص وظیفہ ہے بہت ہی خاص اور بالکل آسان سا عمل ہے، جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق کے خزانے عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے تو آج کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھیے، اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ظہر سے لے کے عصر کی نماز تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 61 ٹائم یعنی 61 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر، اس کو آپ نے صرف 21 ٹائم سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ دعا، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو بے شک آپ عصر سے لے کے مغرب تک پڑھ لیں، چاہے تو آپ اسی وظیفے کے دوران پڑھ لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے بے شک اسی وقت دعا مانگ لیں، یا آپ جب آپ لوگ افطار کرتے ہیں روزہ اس وقت دعا مانگ لیں، اور دعا مانگتے ہوئے یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ آپ رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں، اور پوری یکسوئی اور دلجوئی کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور ہفتے کا دن آنے سے پہلے ہی آپ کے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا۔